موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑا بنایا اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی سامری جادوگر تھا جس نے یہ انہیں بنا کے دیا، لیکن اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو یا ہے یہ یا نسبتی ہے اور یہ کسی قبیلے یا کسی قوم کی طرف ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں اسے قوم کی طرف نسبت دی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ کیونکہ اس میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کے بہت بعد میں آئی، جبکہ اس کا بالکل ان کے ساتھ وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑا سا جو بات ہم کر رہے تھے اس کا ربط پیدا کر لیں۔ یعنی مسئلہ یہ زیر بحث آ گیا کہ قرآن مجید اپنے کانٹینٹ یا اپنے مشمولات کے لحاظ سے اور اپنے اسالیب کے لحاظ سے، یعنی جو فارم اس نے اختیار کیا ہے، اپنے اندر کوئی تضادات، کوئی تناقضات نہیں رکھتا۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہونی چاہیے تھی، اور وہ عام طور پر جو لوگ اختلافات بیان کرتے ہیں وہ بھی کبھی اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے کچھ ایمانیات بیان کیے ہیں، کچھ عقائد کی بنیادیں بیان کی ہیں، کچھ استدلالات قائم کیے ہیں جن کو انسان لازمی طور پر سمجھتا، جانتا اور اپنی فطرت کے اندر پاتا ہے۔ ان کی بنیاد پر اس نے ایک پورے کے پورے دینی تصور کو استوار کیا ہے۔ ایک دینی تصوری کو استوار نہیں کیا بلکہ اس کو پوری تاریخ کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ نظام فکر جس میں جو لوگ تضادات تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے۔ اچھا، کیونکہ اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک بڑا محکم نظم ہے۔ اس میں بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شاندار قصر بنا دیا گیا ہے جس کی ایک ایک اینٹ اپنی جگہ کھڑی ہے۔ تو پھر بالعموم اس طرح کی چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں کہ ایک جگہ فرشتوں کا ذکر ہے، ایک جگہ ایک فرشتے کا ذکر ہے۔ میں ان ساری چیزوں کا جواب دوں گا، ان تمام چیزوں کا جواب دوں گا، لیکن میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے نظم میں، کسی چیز کے فکر میں، کسی چیز کی بنائے استدلال میں، کسی چیز کے مقدمات میں، کسی چیز کے فروع میں کسی جگہ پر کوئی خلل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاہم چونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس وجہ سے ادنا درجے میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی تضاد یا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو ہم حاضر ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ سر آپ نے فرمایا، یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا یہ تو تفسیر کے اختلافات ہو گئے۔ یعنی کوئی آدمی سامری سے کیا مراد لیتا ہے، ذوالقرنین سے کیا مراد لیتا ہے، وہ غار کہاں پایا جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے یہاں نہیں بیٹھے۔ میرا بھی ایک نقطہ نظر ہے، وہ میں نے اپنی تفسیر البیان میں بیان کر دیا اس معاملے میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک ذریعہ علم ہے، ایک ایسا ذریعہ علم کہ جو 3 بڑے ذرائع کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، جس کے بعد جیسے ہی وہ اپنی یہ حیثیت ثابت کر دے گا تو اپنی ذات میں دلیل بن جائے گا۔ اتنے بڑے نتیجے تک ایک بار ہم اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر تفسیر کو زیر بحث لانا ہے تو یہ تو پھر آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنے باعث پیدا کیے جا سکتے ہیں اور ان پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ سر الفاظ میں یا کنٹینٹ میں اختلاف کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ واقعات جب بیان ہوتے ہیں تو مدعا کا نام کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، میں فلاں کی خبر بیان کر رہا ہوں، فلاں کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ اگر میں ایکوریٹلی بیان کر رہا ہوں خدا کی طرف تو اس کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک نظم، ایک محکم نظم قائم کی، وہ محکم نظم بھی یا جو نتیجہ ہے وہ بھی درست ہوگا۔ لیکن جب اسی میں کبھی خلل آ جائے گا تو خلل یہ واقع ہو رہا ہے کہ بائبل بھی خدا کی کتاب ہے، انجیل بھی خدا کی کتاب ہے، اس میں قصہ یوسف بڑا خاصا ڈفرینٹلی بیان ہے، قرآن میں ذرا ڈفرینٹ بیان ہے، اور قرآن اس کو احسن القصص بھی کہتا ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدعا کلام قصہ بیان کرنا بھی تو ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ پہلے آخری بات پر کچھ عرض کر دوں۔ دیکھیے جو میں نے بات کہی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید جس وقت کسی مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی بات بیان کرتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس مقصد کے لحاظ سے یہاں اجمال کا تقاضا تھا یا تفصیل کا تقاضا تھا۔ یہ بات اس پر کی جا رہی ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ مدعا کو سامنے رکھیے اور جو بات بیان کی جا رہی ہے، قصہ بیان کی جا رہا ہے، اس کے تضادات پر نگاہ نہ ڈالیے۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جس چیز کو بظاہر لوگ تضاد خیال کر لیتے ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے،
یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ ایک مقام پر ایک چیز کو بالاجمال بیان کرتے ہوئے ایک جملے میں ختم کر دیا جاتا ہے؟ میں نے مثال دی تھی نا کہ میرے پاس ایک وفد آتا ہے، میں اس کی تفصیل سنانا چاہتا ہوں کسی موقع پر، تو میں یہ کہوں گا اتنے لوگ آئے، دیکھیے انہوں نے اس طرح سے کا لباس پہنا ہوا تھا، ایسی ان کی ٹوپیاں تھیں، باہر آ کے انہوں نے گھنٹی بجائی، میں نے دروازہ کھولا، تفصیل در تفصیل چلا جاؤں گا۔ میں کسی موقع پر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بات کیا کی، تو اب میرے لیے اس میں تینوں اسالیب بالکل درست ہیں۔ یعنی میں یہ کہوں کہ وفد کے لوگ آئے تھے، تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، فلاں علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، اب میں نے اس بات کی نسبت ان سب لوگوں کی طرف کر دی ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ ان میں سے متکلم ایک ہی تھا، یعنی وہ سارے اس کے ساتھ آئے تھے لیکن بات ایک شخص نے کی۔ کسی دوسرے موقع پر میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا وفد آیا تھا، ان میں سے فلاں صاحب نے میرے ساتھ یہ بات کی، اور کبھی یہ ساری تفصیل عرض کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی فلاں صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی۔ تو اصل میں میرا مدعا کیا ہے؟ وہ بات بیان کرنا، نہ کہ اس وفد کا آنا۔ تو اس وجہ سے میں کبھی اجمال سے کام لوں گا، کبھی تفصیل سے کام لوں گا۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تضاد اس کو کہتے ہیں کہ قرآن بیان کرے اس بات کو ایک مقام کے اوپر کہ آسمان ایک ہے، اور دوسری جگہ بیان کرے کہ ساتھ ہے، یہ تضاد ہوا کرتا ہے۔ اسالیب بیان کا تنوع، ان کی ندرت، یہی تو کلام کا حسن ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ ورنہ تو ہر جگہ پر آپ ایک ہی طرح کی تفصیل پڑھتے چلے جاتے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ نے جو فرمائی۔ اسی کا دوسرا ایک پہلو اس سے جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ تاریخ دیکھ لیجئے، وہ محکم نظام کے اوپر تضاد کی مثال اب قدر کلامی ہو رہی ہے، غالباً آپ نے ایک بائبل سے متعلق سوال کیا تھا، ابھی آپ اجازت دیں گے میں اس پر گفتگو کر دوں؟ دیکھیے اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ قرآن اور بائبل میں کیا فرق ہے یا بائبل کی آسمانی حیثیت کیا ہے۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں پیش کیا، خود ان کے ہاں کیا تضادات واقع ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ میرے اور بائبل کے بیانات میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یعنی اس کلام کے اندر، اس کے فکر میں، اس کے اسالیب میں وہ چیز ہونی چاہیے جو انسان کے ہاں پیدا ہو جائے۔ لیکن قرآن یہ تو کہتا ہے نفی صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ ایک بحث الگ ہے، یعنی ہمارے اس موضوع سے الگ بحث ہے کہ بائبل کیا ہے، وہ پھر اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ یعنی آپ جب قرآن مجید کی اس حیثیت کو متعین کر لیں گے تو پھر آپ جس وادی میں بھی جانا چاہیں گے وہ جائیں گے، اس لیے کہ شعراء کو جانا ہی ہوتا ہے، فی کل وادٍ یہیمون۔ لیکن فی الحال ہمیں ارتکاز توجہ کرنی چاہیے، یعنی پہلے ہم نے اس پر توجہ کی کہ اب مصدر کے اندر کوئی ارتقا ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خود کانٹینٹ میں اور اس کو پیش کرنے کے اسالیب میں اس نوعیت کا کوئی تضاد، تناقض تو نہیں واقع ہو گیا؟ نہیں، وہ واقع دیکھیں، وہ تو قرآن خود قبول کر رہا ہے نا کہ میں جو آیات ہیں ان کے مقابل بہتر آیات لا کے انہیں بدلتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آیات لا کے بہتر لا کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ کا اشارہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف ہے، ما ننسخ من آیا، تو اس میں یہ زیر بحث ہے کہ چونکہ مخاطبین یہود ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ کلام رہا ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا تھا، یہ ہدایت کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی چیز کو تبدیل کرتا ہوں تو اس لیے تبدیل کرتا ہوں کہ اب یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایک بہتر چیز تمہیں دی جائے۔ یعنی بہتر چیز کس پہلو سے؟ اس پہلو سے کہ اس وقت کے حالات میں تمہارے لیے یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ بہتر تھا، آج کے بدلے ہوئے حالات میں یہ ضابطہ بہتر ہے۔ تو شریعت میں تنوع کی وجہ یہی ہے، یعنی اس میں چونکہ تمدنی حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ جو قوانین ضابطے بنائیں گے خانہ بدوشی کی زندگی کے لیے وہ مختلف ہوں گے، جو زرعی تمدن کے لیے بنائیں گے اس سے مختلف ہوں گے، جو آپ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ بنانے پر مجبور ہوں گے وہ اس سے مختلف ہو گئے۔ فرض کر لیجئے کہ کسی قدیم زمانے میں ہم نے رستہ چلنے کے طریقے لوگوں کو بتانے ہوں تو وہ اور طرح سے بتائیں گے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ آج کے زمانے میں ٹریفک کے قوانین بتانے ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ پرانا ضابطہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے تو ایک بہتر صورتحال ہے آج کے حالات کے لحاظ سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ تو اصل میں قرآن نے اپنے بارے میں نہیں کہا، یہ قرآن مجید نے یہود کے ہاں جو شرعی احکام یا فقہی چیزیں یا تورات میں جو بعض شریعت کی چیزیں پائی جاتی تھیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پر بھی تو اس طرح کا الفاظ آتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی
والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. تو وہاں پر تو قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے حالات کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا. یعنی آپ ایک دعوت لے کر اٹھے ہیں، آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا ہے، اس میں مختلف مراحل پیش آ گئے ہیں. اب قرآن مجید کو مرتب کرنا ہے بطور ایک کتاب کے، تو نہ تو اس میں وہ ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے جو نزول کی تھی، کیونکہ وہ ان حالات کے لحاظ سے تھی. اللہ تعالیٰ نے اب ابدی طور پر اس کو قیامت تک کے لیے ایک نئی ترتیب دی ہے. تو جب وہ ترتیب دی جا رہی ہے تو اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو بالکل ہی وقتی نوعیت کی تھی تو اس کو ختم کر دیں گے. یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں گے، وہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لازماً ختم کر دیں گے یا ختم ہو گئی ہے، یہ کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا، یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہم جس چیز کو باقی رکھنا چاہیں گے رکھیں گے، اگر کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے. صرف اس اصول کو بیان کیا گیا ہے.